وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم صدق الله مولانا العظيم. حوا کی سعودی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات واسطے بے شمار لا تعالی درود و سلام امام الانبیاء امام المرسلین امام المظاہرین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھے، صاحبوں اور عزیز ساتھیوں معزز بزرگوں، قابل قدر معززات مفضلات اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ مالک کائنات نے اس کائنات اندر سب تو افضل لوگ، سب تو اعلیٰ لوگ انبیاء علیہ السلام کو بنایا ہے، پھر ان کے بعد نبیوں نے ساتھی نبیوں نے اصحاب کو بہترین بنایا، ساری نبیوں کو آمنہ جلال علیہ السلام کا شان بلند ہے، اور ساری امتوں کو امت محمدیہ کی شان اللہ نے بڑی بلند و بالا بنائی، پھر ساری امت کے اندر نیک لوگوں کا مقام ہے، اللہ کے بنیا کا غلام ہے، اور پھر ایک سو محدثین کا، علماء دین کا، اولیاء کرام کا، تبع تابعین کا، پھر تابعین کا، پھر اللہ نے شان ساری امت نالوں فرد بنایا کہ نبی پاک کے صحابہ کرام کا، انہاں جو پھر بیت رضوان والے کا شان بلند ہے، اور پھر خندق والے کا شان بھی بلند، اور بدر والے کی فضیلت اللہ نے بہت زیادہ بنائی، پھر اتنا بدر والے جو 10 صحابہ عشرہ مبشرہ جنہاں کو نبی پاک نے جنت کی بشارت اپنی زبان کو سنائی، وہ سب کو اللہ، اور پھر اتنا 10 صحابہ جو 4 یار بڑی عظمت والے نے، اور پھر اتنا 14 کے وچوں سب کو زیادہ مقام ہے، ذات جس کا شان ہے جدا سب کو زیادہ، جدا رتبہ سارے نالوں بڑھ کے ہے، انہاں کا نام ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں آج کے عظیم الشان خندہ جمعہ اندر پیارے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کے حوالہ لائی چند باتاں تساں باپ کے گوشتگار کرنا چاہتا، اللہ حق اور سچ کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سانو نبی کے یاراں دا پیار نصیب فرمائے، اور رب سانو انہاں کا سچا یار بنا کے تے کل قیامت کے دن اللہ سانو انہاں کا ساتھ بھی عطا فرما دے۔ پروردگار اپنا قرآن بیان فرما گیا ہے، آئیے ذرا اللہ کے قرآن جو میں ابو بکر کی عظمت کو بیان کرنا چاہتا گا، پھر امام الانبیاء حبیب خدا میرے سامنے پیش
ابو بکر جنہ کا لقب صدیق بھی ہے، جنہ کا لقب عتیق بھی ہے، عتیق کا معنی جہنم کو آزاد کیتا گیا، صدیق کا معنی بہت زیادہ سچا انسان ہے۔ ابو بکر کی صداقت دی گل کرو، ابو بکر کے چلتی ہون دی گل کرو، حضرات دی عمر کی شان ابو بکر دا، افضل البشر بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد پوری کائنات کے جتنے فرد بشر ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد سارے انسان جو افضل رب نے ابو بکر کو بنایا، سابنا والا سابنا غرفار حضرات جہنم کو آزاد کر دیتا گیا۔ وہ حدیث اشراف بشرا پڑھیے، میرے اللہ فرماتے ہیں ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر میرا ابو بکر جنتی ہے، عمر فی الجنہ میرا عمر کی بولو جنتی ہے، وعثمان فی الجنہ میرا عثمان بھی جنتی ہے، وعلی فی الجنہ آقا فرماتے ہیں میرا علی بھی جنتی ہے، اور اکیلے میرا آقا فرماتے ہیں وطلحہ فی الجنہ، طلحہ بھی جنتی ہے، وزبیر فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، وسعد بن ربیع وقاسم فی الجنہ، وسعد بن سعید وسعید بن سعید فی الجنہ، وابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ۔ 10 11 نام لے کے آمنہ بلال نے اپنی نبوت والی زبان کو انہوں جنتی گاؤں کے لیے سب کو پہلے نمبر آیا ابو بکر کا، ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نمبر ہے۔ حضرات محترم نے پہلے نمبر کی گل کرا، میں کس بات کو یاد کرا، ابو بکر دی عظمت، میں صدیق دی خلافت کے نمبر کو بات کرا، میں صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے علم کو بات کرا۔ حضرات محترم نے اللہ پاک کا قرآن ہے، یہ اندر رب نے جنہوں کی شان کو بلند کیا ہے، کسی کی اونچی شان ہوگا معیار، کسی نے بلند مرتبہ ہوگا مقام، کسی نے اعلیٰ والا رتبے پاؤں گا معیار۔ اللہ نے 4 چیزوں کو بیان کی ہے، حضرات آگے طرح فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، جو اللہ کو بلند کرتا ہے انہوں کو اللہ زیادہ شان دیتا ہے، انہوں کا اللہ کو کام بلند کرتا ہے۔ 4 چیزیں دو سید دے اندر، دو قرآن کے اہل سورت دے اندر، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، سب دے نہیں اللہ جنہ جنہ ایمان بلند ہوتا ہے اللہ انہوں اتنا ہی بلند کر دے۔ ابو بکر کے ایمان کی گل کریے، دیکھیے اپنے ابو بکر مومن کا ایمان پاکیزہ، حضرات محترم میں صدیق کے ایمان کی بات کرنے لگا، میرے پیغمبر نے جدوں نبوت کا اعلان کیا، ابو بکر مکے کے اندر موجود نہیں ہے، ابو بکر کے سفر سے گئے واپس آئے ہیں، پتہ لگا نبی پاک نے اعلان نبوت کی ہے، میرے پیغمبر کے گھر گھومنا چلے گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب نبوت کا اعلان کیا، ابو بکر نے اللہ کے نبی کا اعلان کیا، فرمایا مقبول تجھے نبی ہو اللہ نے تجھے نبوت کا اعلان کیا، ابو بکر بھی مجھے کہنا چاہتا ہے، ہم ان کے آگے اپنی کہنا چاہتا ہے، بندہ کی میں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ میں گل کراں کوئی نبی کے معجزے دیکھ کے مسلمان ہوتا ہے، کسی نے نبی کا چہرہ دیکھا تے مسلمان ہویا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں دے بہت بڑے عالم نے، جب نبی پاک مدینہ طیبہ آئے نے
فرماتے ہیں ممی جاوا مدینے کے اندر دیکھا نبی پاک جڑا کر کے ماریا کیسا ہے فرماتے ہیں میں علی کو کروں کے بعد سنیے میں نبی پاک کی شکل کو دیکھ رہا آپ کے چہرہ پاک کو دیکھ رہا کہ عبداللہ علیہ السلام پڑھا لکھا ایجوکیٹڈ انسان فیصلہ کی کر رہا ہے اندر بات کی قسمیں ایک مسلم چہرے والا بندہ نہیں جھوٹا بول نہیں سکتا میرے نبی کا چہرہ دیکھ کے مسلمان ہویا کیا میں نبی دیا انگلن چو پانی دے چشمے چل دے دیکھے میں مسلمان ہو گیا پر صدقے جاؤں کسی نے صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا مقابلہ نہیں کیا صدیق نے بول جانے لگیا صدیق نے نبوتی دلیل نہیں ہوگی صدیق نے نشانی نہیں دیکھے کچھ نہیں دیکھا صدیق بچپن کو محمد کو جانتا سی صلی اللہ علیہ وسلم صدیق شروع دن کو میرے نبی کو پہچانتا سی صدیق نے کلمہ پڑھیا کہ مسلمان ہو گیا تانا اعلان کر دے رہے یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات صدیق نے ایمان کی دوسری بات سنا میرے آقا نے رات میں گیا آقا صدر میرے آقا مسجد حرام تو مسجد اقصی تک گیا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله میرے آقا دیکھو گیا حرام تو اقصی کا سفر کیا پہلے آسمان دے دوسرے آسمان دے تیسرے آسمان دے چوتھے آسمان دے پنجویں آسمان دے چھٹے ساتویں آسمان دے جنت جہنم دے منظر میں کیا گیا اللہ کتنی دیر وچ نبی نو معراج کرایا فرمایا لیلا رات دے حصے دے اندر کروایا رات دے ٹکڑے دے اندر کروایا تے جنتاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام معراج کر کے اپنے گھر آ گئے یعنی یہ سمجھو نبی پاک علیہ السلام نے عشاء پڑھ کے گیا معراج واسطے فجر دے ملے آقا پھر مکے دے اندر گئے جب چڑھیا نبی پاک نے اپنے گھر والے نوں دسیا گھر والے کہنے لگے یا رسول اللہ پاک نے دسیا جے پاک منکرین نے حدیث نے انہاں تہاڈی حدیث نوں جے مننا یا رسول اللہ کسے نوں گل نہ کہیا جے آقا فرماتے نے میں بیان کراں گا نبی پاک چلے گئے جال نہیں گیا ریشیاں کو بلایا فرمایا میں محمد بہو نبی کا سنانا چاہتا صلی اللہ علیہ وسلم محمد دیا میں اللہ کے محترم نبی پاک نے اپنا معراج والا قصہ بیان کیا ابو جال خوش ہو گیا کہنے لگا ابو کو کسی نے مسلمان نہ کوئی نہیں چلے ہو گیا نہیں رہنا کوئی نہیں اتنی بڑی گل ہے بڑا جھوٹ معاذ اللہ ابو جال نسیا پھر پیا چوری کا دشمن تمہیں تے ابو اللہ نے نبی کا چوری کا یار ملا دیتا یہ اتفاق نہیں ہے یہ اللہ کی مرضی ہے رب نے اپنی مرضی میں ملاقات کرائی ہے کیونکہ اس جناب کے اندر کوئی کام بھی اتفاق نہیں بلکہ اللہ کی مرضی میں حکم ہے سیدنا ابو بکر ملے فرماتے ہیں ابو بکر کو ابو جہل کہنے لگا ابو بکر کے کو بندہ دعویٰ کرے میں رات کو رات مسجد حرام کو مسجد اقصی کے اتر میں ستا سمانا کی شہر کر کے آیا پہلے آسمان کو دوسرے آسمان کا فاصلہ 500 سال کا دوسرے کو تیسرے کا فاصلہ پھر 500 سال کا حضرات محترم ایک لمبا سفر کر کے جنت میں گئے جہنم کے منظر تک گئے ابو بکر مان لے گا ابو بکر فرماتے ہیں ابو جہل عقل نہیں مانگی عقل تسلیم نہیں کرتی فرماتے ہیں گل کیویں کیتی ہے آخر تیرے یار محمد نے کیتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تیرے یار نے گل کیتی ہے تے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں او ابو جہل سن لے امام حق مل گیا امام صاحبی نے توصیف کی ابو جہل ابو بکر سیانا بے بندہ
آتا ہے, آسمان دیا خبر لے کے آتا ہے, اللہ پاک کا پیغام لے کے آتا ہے. اسی تے یہ من لیا ہے معراج والی گل تے چھوٹی جی ہے تے نبی پاک علیہ السلام کو پتہ لگیا اس وقت ہی ابو بکر کا لقب صدیق پہ گیا. آج دو بعد ابو بکر صدیق بن گیا. والذی جاء بالصدق وصدق به, آنے والا بھی سچا, وہ بھی تصدیق کرنے والا بھی سچا. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم, اللہ ایمانداروں کو بلند کرتا ہے. حضرات صدیق کا ایمان اتنا کامل ہے کہ صدیق نے گواہی دے دیتی ہے. محمد باقی اندر میں آج کر کے آئے ہیں. اگلی بار سنو قرآن میں دوسرا بیان بلند کیتا, دوسری وجہ بیان کی تھی جنہیں کو اللہ افراد کو عزت عطا کرتے ہیں, جن کی وجہ کو اللہ افراد کو بلند مقام عطا کرتے ہیں. والذین اوتوا العلم درجات, بلند بندہ بندہ علم دی وجہ کو. حضرات میں کر لے بندہ عالم نہیں بنتا, ایسے کر لے بندہ عالم نہیں بنتا, یہ کرنے والے کو عالم نہیں کہتا. حضرات ہم نے کرنے والے کو ایسے کرنے والے کو ایسے کرنے والے کو بھیڑ کرنے والے کو کوئی بندہ عالم نہیں کہتا. عالم کو ہوئے چڑھائیوں سے ڈائیاں سے بہ کے پڑے گا, جڑا صفحہ سے بہ کے پڑے گا. قال اللہ و قال الرسول, جب وہ قرآن و سنت پڑھے گا عالم پھر بنے گا, علم کی ڈگری پھر ملے گی. حضرات محترم صدیق نے علم کی بات کیجیے, حضرات محترم صدیق کا علم دیکھیے. اتنا علم اللہ نے صدیق کو عطا فرمایا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے امامت کی شرائط بیان کی تھی, توجہ فرمایا جے. آقا فرماندے نے نماز کا وقت ہو جاوے اللہ امام اس بندے کو بنایا جائے گا. اقرأکم کتاب اللہ, جنہیں کو اللہ کے قرآن کا علم زیادہ ہوئے گا. امامت کا حقدار کون ہے؟ جڑا اللہ کے قرآن کا قاری ہوئے گا, جڑا اللہ کے قرآن کا حافظ ہوئے گا, جڑا قرآن کا ماہر ہوئے گا. اگر قرآن کے علم کے اندر سارے برابر ہیں, پھر دیکھا جائے گا سنت کا علم کی نعمت زیادہ ہے. اگر سنت کے علم کے اندر سارے برابر ہیں, پھر دیکھا جائے گا کہ اسلام کے لیے قبول کیا ہے. اگر اسلام کے اندر بھی سارے برابر ہیں, پھر دیکھا جائے گا ہجرت میں نہیں کی ہے. اگر آج نبی کا جعفریہ کی بات کرو, کل نبی کا جعفریہ چلی رہی ہے, اور نہ کیا پھر دیکھا جائے گا جن کی عمر سال زیادہ ہوئیں گے. پانچ شرط چار کتابوں سنت جو ملیاں, پنجویں فقہ جعفریہ کی شرط, پانچ شرائط امامتیاں ہو گئی ہیں. میری گل سنو, میرے آقا جناب محمد جی کہہ رہے ہو صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے. نبی پاک علیہ السلام دے بخار آ گیا. میرے پیغمبر اٹھے, ہوش آیا میں سوال کر دے یا لوگوں نے نماز پڑھنے کے کوئی نہ نہیں, یا رسول اللہ تو ہٹا انتظار ہو رہے ہیں. صحابہ مسجد کے اندر بیٹھے اپنے امام کا انتظار کر رہے ہیں. میرے آقا فرماتے لے آؤ پانی پاؤ میرے جسم پہ. پانی بڑھایا گیا تاکہ میں نماز پڑھانے کو جاؤں. اب پانی ہو گیا, نبی کو معلوم ہو گیا, اور میں مسجد میں جا کے نماز پڑھانے کی طاقت نہیں رکھتا. جب میرے آقا فرماتے ہیں مروا پاپا ابو بکر کو لوگوں نماز پڑھا دے رہے. حضرت عباس بیٹھے ہوئے ہیں. عباس نے اعتراض نہیں کیتا, عباس نے انکار نہیں کیتا. محبوب خدا شیر خدا علی المرتضیٰ کی قوم نے حضرت علی نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیتا, کوئی انکار نہیں کیتا. نماز کی بات سی نا, نبی پاک نے بھی کہہ سکتے سی علی تو جا کے نماز پڑھا دے, عباس چچا تسی جا کے نماز پڑھا دے. جڑے کول نے انہوں نے میرے پیغمبر نے نہیں آکھیا. ابو
بکر نبی دے کول بھی کوئی بیٹھا پیغام کلیا مسجد اندر مرور اللہ بکر ابو بکر نماز پڑھاوے حضرات محترم ابو بکر دی امامتدار انکار انصاف نے اتنے بھی کیتا ہے وہ کون ہے نبی دی زوجہ ابو بکر دی بیٹی اما میری اما جان سیدہ عائشہ طیبہ عائشہ طاہرہ عائشہ زاہدہ عائشہ محدثہ عائشہ مفکرہ عائشہ اللہ دی ولی عائشہ مومنہ دی اما جان عائشہ فرماتی ہے یا رسول اللہ ابو بکر نو رہن دیو ابو بکر نو جے حضرت عائشہ انکار نہ کر دیا تے لوکاں نے آکھنا سی اما عائشہ نے کرو کا امامت منظور کرا لی اپنے بابا دی ماں عائشہ فرماندیاں نے یا رسول اللہ کی شہور کہہ دے کہ میرے آقا فرماندے نے مرور ہوا بکر ابو بکر نو آکھو اما عائشہ ٹول مریم دیگر ازواج مطہرات نال ملایا نبی پاک شفا سفارش لے کے آ گئی یا رسول اللہ ایسا کہہ رہی ہے یہ کہہ رہی ہے کسی کو کہہ دیو ابو بکر نرم دل حوالی کے او جناب نبی کا مسلح خالی دیکھے گا دل ٹوٹ جائے گا ابو بکر کو لگ جائے گا میرے آقا فرماندے نے تکرار نہ کرو یوسف علیہ عورتوں کی طرح مرو اللہ بکر میں نبی کا حکم ہے نماز کون کرائے گا نماز کون کرائے گا آقا فرماندے نے اللہ انکار کر دے مومن انکار کر دے کہ نبی دے مصلی تے ابو بکر کو علاوہ کوئی کھڑا ہو جاوے نماز سیدنا ابو بکر نے پڑھائی ہے حضرات نبی دے بعد نبی دے مصلی نے اگر کوئی حقدار بنتا ہے ابو بکر حقدار بنتا ہے نبی دی زندگی اندر ایک نماز نہیں دو نہیں 5 10 15 نہیں 17 نماز نبی دی زندگی اندر نبی دے مصلی تے ابو بکر نے پڑھائی ہمیں حضرات نبی پاک دی ایک بیماری چل رہی ہے ذرا غور فرمایا جے توجہ کریا جے نبی پاک فرماندے ہیں بلال جا سے آقا نو کہ نماز کسے نو کہ نماز پڑھا دے حضرت بلال مسجد دے اندر حاضر ہوئے بلال دا تخیل دیکھیے بلال دی چوائس دیکھیے بلال دا انتخاب دیکھیے بلال نے نظر مانیا ابو بکر دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر نہیں آئے صدیق پھر بلال نے دیکھیا کہ حضرت عمر کو کہہ دیتا عمر کسی نماز پڑھاؤ نا نبی پاک نے فرمایا کوئی صحابی جماعت پڑھاوے عمر آئے مصلی تے نماز پڑھائی اللہ اکبر عمر دی نماز ذرا فکر دی بولانی سی آواز نبی پاک دے حجرے کے اندر چلی جاندی ہے آقا فرماندے نے عائشہ جی یا رسول اللہ آپ عمر نماز پڑھا رہے ہیں اللہ کے رسول سیدنا عمر جواب کروا رہے ہیں میرے آقا فرماندے ہیں اگر آپ غور فرمایا جے دروازہ جڑی کھڑکی مسجد نبوی وال کھل دی ہے اینو کھول دیتا جاوے سننے ابو داؤد دی حدیث سنا گیا میرے آقا کھڑکی دے کول آ گئے فرماندے نے اینا عمر نماز پڑھا رہا ہے صحابہ صفا بن کے پڑھ رہے ہیں اینا ابو بکر اینا ابو بکر اینا ابو بکر لا 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 کتھے ابو بکر کتھے انوار نبی آتے ہیں نہیں 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 کوئی حقدار نہیں نبی دے مصلی لا نماز پڑھا لے گئی ہے بات اندر صدیقہ کہنے آپ رضی اللہ تعالی عنہ آئینے صحابہ نے دسیا اللہ دے رسول نے اے گلہ کی تیاں آواقعہ بنیا اٹھے نبی دے حجرے جو چلے گیا اپنی بیٹی دے گھر چلے گیا نبی پاک نے جا کے ملے آقا فرماندے نے ابو بکر کی در چلا گیا یا رسول اللہ تخیر ہو گئی آج میں لیٹ ہو گیا تو میرے آقا سلام فرماندے نے اے میرے صحابہ نماز پڑھ لیجئے ہاں یا رسول اللہ پڑھ لئیے فرمایا دوبارہ پھر ابو بکر دے پیچھے پڑھو
سی نا, سیدنا عمر نے بھی پڑھا دیتی سی. نماز ہو گئی, فرائض کی ادائیگی ہو گئی. نبی نے کس وجہ تو آخیا؟ نبی دسنا چاہتے ہیں مصلی کا حقدار کون ہے. وسیع رسول اللہ دیا باتاں کرنے والے ہو. خلیفہ تو بلا فصل ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تے حضرات تیسری گل سنو, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک سے روایت دے اندر میں یہ بھی مسئلہ نماز کے متعلق ہے. نبی پاک علیہ السلام بیمار نے, کول عباس علی المرتضیٰ موجود نے. آقا علیہ السلام نے ابو بکر کو نماز کا جو حکم دیتا, میں دسیا 17 نماز پڑھائی جماعت کرائیے. آج بھی ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں. جگہ میں پیر علیہ السلام علی کے کول بیٹھے نے, عباس کے کول بیٹھے نے, چچا عباس کے علی موجود نے. ابو بکر نے نماز شروع کی تھی. غور فرمایا جے میرے پیغمبر نے عباس نو بھی نال لیا, علی نو بھی نال لیا, دونوں دے موڑیاں تے ہاتھ رکھیا. نبی پاک نے عباس تے علی نو کندے پیچھے کھڑا کیتا, کدی امامت کھڑا کیتا ابو بکر دی امامت اندر. نبی پاک کے مصلی کی طرف آ رہے ہیں. صحابہ نے کھپورے مارنے شروع کر دیتے. ابو بکر نبی پاک آ گئے نماز واسطے, لہذا پیچھے ہٹ جائیے. حضرات میرے ول ویکھیا جے, صدیق نے پیر چکیا, پیچھے ہٹن لگے نے. جب میرے آقا فرماندے نے ای مکان کا, ای مکان کا, ای مکان کا, صدیق اپنی جگہ تے ٹھہر جا. صدیق اپنے مصلی تے کھلوتا رہا, صدیق اپنے مصلی تے رہا. حضرات نبی نے یہ نہیں آخیا ای مکانی, صدیق میرے مصلی تے رہا. نبی آندے نے صدیق اپنے مصلی تے رہا. نبی پاک آ گئے, نبی پاک مصلی تے آ گئے. حضرت ابو بکر سجے پاسے, نبی پاک کھبے پاسے. دونوں میرے دوسرے بندے نال کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں. میرے آقا امام بنے ابو بکر دے, تو ابو بکر امام بنے سارے صحابہ دے. حضرات نبی تو بعد امامت ابو بکر دا حق ہے. نماز ابو بکر نے پڑھائی ہے. اور میرے آقا نے علی نو بھی نبی دے, علی نو بھی ابو بکر دے پیچھے آپ کھڑا کیتا. عباس نو بھی میرے پیغمبر نے صدیق دے پیچھے آپ کھڑا کیتا. سفج کھلار کے پھر نبی مصلی پہ آیا. نبی دس گئے صدیق دی زندگی اندر نہ علی امام بن سکتا ہے, نہ عباس بن سکتا ہے. جیڑا صدیق نو پیچھے کر کے علی نو مصلی پہ چاہے, جیڑا صدیق نو ہٹا کے عباس نو مصلی پہ لے آئے گا, وہ لعنتی ہو سکتا ہے, نبی کا تابعدار نہیں ہو سکتا. میرے نبی نے, میرے پیغمبر نے مصلی پہ ابو بکر کو کھڑا کیتا رضی اللہ تعالی. دو ڈکیتا زاکر اٹھ کے وقت ملعون رافضی صدیق دی شان دے اندر گستاخی کرے, میرے صدیق نو کافر آکھے. میں آکھاں گا جا اپنے باپ کا پتہ کر, تو اپنے باپ کا کفر نہیں ہو سکتا. جیڑا بندہ حضرت اصحاب مصطفیٰ کے بارے زبان درازی کرے گا, انہاں دے ایمان دے اندر شک کرے گا. اسی ہوتے نسب اندر شک کر سکتے ہیں, پر صحابہ دے ایمان دے بولو شک کر سکتے. جا اپنے باپ کا پتہ کر. صدیق دا ایمان کو ایویں ایمان ہے. صدیق نو رب نے ایسا ایماندار بنایا, افضل البشر بعد الانبیاء. نبیاں تو بعد صدیق دے پائے گا تو ہے تو سارے سامنے پیش کرو. صدیق کو معمولی شخصیت ہے. صدیق دی عظمت نو اللہ نے 4 چند لگا دیتے. عظمت کیوں ملی؟ صدیق دا ایمان بھی سب نال والا, صدیق دا علم بھی سب نال والا. تے میں دس رہا سا جنگل دے رب دے حبیب جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت دیا شرطاں بیان کی دیا تے نبی پاک نے آپ بیان کی دیا سی تے نبی پاک نے پھر انتخاب کیتا تے امت دے سب تو پڑھے لکھے بندے دا انتخاب کیتا اور نبی نے جدا انتخاب کیتا او دا نام کی ہے ابو بکر پہلی شرط میں کی دسی ہے سب راہو کو کتاب اللہ پتہ لگے آخر صدیق دے کول قرآن دا علم دی سب نالوں زیادہ حدیث دا علم دی صدیق کو سب نالوں زیادہ حدیث سنت دا علم دی صدیق کو سب نالوں زیادہ اسلام دے اندر پیار دی صدیق دی ہجرت دے اندر پیار دی صدیق دی حضرات میں آکھیا سی پنجویں شرط میں فقہ حنفیہ جو فقہ جعفریہ جو بیان کرتا پیا اور امامت کی پنجویں شرط دسی ہے جتنی عمر بھی سب نالوں زیادہ ہوئے اگرچہ میں اپنی کتابوں کے حوالے کا مکلم ہوں لیکن حضرات محترم جے گھر انہاں دی گل کریے تے پھر صدیق دی عمر دیکھ لو صدیق عمر نالوں بھی بڑا ہے صدیق عمر میں عثمان نالوں بھی بڑا ہے صدیق علی نالوں بھی بڑا ہے صدیق عباس نالوں بھی بڑا ہے نبی کے بعد ہر شرط نو دیکھیا جائے قرآن نو حدیث نو ہجرت نو عمر نو اور اسلام کی قبولیت نو ساری شرائط بیان وقت اگر کسی سے نظر آؤ گی تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نبی نے ایویں تو نہیں امام بنا دیتا ایمانداراں اللہ بلند کردا ہے بولو کناں نو کردا ہے ایمانداراں تے دوسرے نمبر تے علم والیاں نو تے صدیق دے علم دی اگلی بات سنو جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم گل نہیں سمجھ آ رہی کہ کوئی نہ سمجھ آ رہی تانوں بھی نبی پاک علیہ السلام دنیا تو رحلت فرما گیا تشریف لے گئے تے نبی پاک علیہ السلام دے غسل دا مسئلہ آیا کون ہے جڑا نبی پاک کو غسل دے گا گل اے فائنل ہوئی کہ غسل گھر والے دیں گے اہل بیت دیں گے حق اے بندا ہے باپ فوت ہوئے تے بیٹا غسل دے دے بھائی بھائی کو غسل دے دے ایویں مولویاں تے گل نہیں سننی چاہیے حضرات محترم اپنے لوگوں نو غسل آپ دینا چاہیے فائنل فیصلہ ہوا اہل بیت غسل دیں گے کون غسل دے گا نبی دا ویر نبی دا دماد نبی دا بیٹا حضرت علی غسل دے گا نبی دے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل دیں گے شکرانے اللہ غلام نالے حجرے پاک کے اندر چلے گیا عائشہ بھی حجرے اندر نبی پاک کو غسل دے لگے نے فرے جناب سوچن لگ پے یا نبی پاک کے کپڑے اتارے جائیں گے یا کپڑے سمیت غسل دیتا جائے گا ہاں عباس چچا کی کرنا چاہیے عباس فرماتے ہیں مینوں تے کوئی پتہ نہیں لگ رہا علی تو دس کی کرنا چاہیے علی فرماتے ہیں نہیں بھی پتہ کوئی نہیں اساں کدی کسی نبی کو غسل دیتا کوئی نہیں تے نبی پاک کے بعد نبی بھی کوئی نہیں اس مسئلے کے بارے سب پوچھیا کوئی نہیں صدیق حضرت علی نے اپنے غلام کو بلایا شکر اور چاپار بیٹھے نے ابو بکر مسئلہ پوچھ گیا اس امت دا سب تو بڑا عالم ابو بکر ہے جا ابو بکر کو مسئلہ پوچھ گیا پوچھیا جی اندر اے پریشانی بنی ہے مسئلہ حل کرو ابو بکر فرماتے ہیں نبی پاک نو کپڑے سمیت غسل دے دیا جے مینوں پتہ مسئلے دا میرے کول علم ہے نبی پاک دا لباس نہیں اتاریا جائے گا غسل دے دیتا مسئلہ پوچھ کے ابو بکر کو نبی پاک دی چار پائی تیار ہو گئی اگلا مسئلہ آ گیا دفن کتے کیتا جاوے اور پھر کسی کو پتہ نہیں لگ رہا کسی نے اس بارے سوچیا ہی نہیں سی کسی نے پوچھا ہی نہیں سی فرمایا اس مسئلے کا پتہ لگے گا کہ ابو بکر دے کو لگے گا آگے صدیق دے کول حضرت ابو بکر کو آ کے پوچھیا ابو بکر نے مسئلہ بیان کیتا اپنے علم نے مسئلہ دسیا فرمایا جڑا اللہ دا نبی جتھے فوت ہوندا ہے اودی قبر بھی اوہی بنائی جاندی ہے نبی عائشہ دے حجرے اندر فوت ہوئے نے نبی نو دفن بھی اوہی
کیتا جائے گا. حضرات مسئلہ حل کنے کیتا ابو بکر نے کیتا. باب فتح دی گل سن لو نا. اما فاطمہ نبی پاک دی وفات دے بعد آئیاں نے. ابو بکر جی اسی امیر المومنین ہو, اسی خلیفہ المسلمین ہو, یا باب فتح اس بات کا کی کرنا ہے کی سوچے آئے دے بارے. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں بیٹا تو جگات دے تو دیسی نہیں دے سکتے. کیوں نہیں دے سکتے ابو بکر جی؟ فرمایا ابو بکر نے جواب دیتا, فرمایا بیٹا فاطمہ اللہ دے پیغمبر دی حدیث ہے ابو بکر دے کول لا نبرش درہمن ولا دینار میں. اسی نبی جب دنیا تو چلے جانے ہاں, اسی نہ کسی دینار کا کسی مالک بنانے ہاں. ساری جگہ کو بڑھیا نہیں جائے گا, سارے درگے کو سیم نہیں پیتا جائے گا. ماتا رکھنا بہت سادہ کا تم ہے. ایسا نبی پاک نے فرمایا سی فاطمہ ساری جن جگہ ہوئے گی انہوں اللہ براہ صدقہ کیتا جائے گا. اس وجہ تو حضرت ابو بکر نے باغ فتح سیدہ فاطمہ نو نہیں دیتا. کیوں نہیں دیتا؟ تسی آندے ہو معاذ اللہ باغ تے بے ایمان ہو گئے. اور کیویں او بندہ باغ تے بے ایمان ہو سکدا ہے جن نے نبی دے اشارے کو اپنے گھر کا سارا مال قربان کر دیتا. انہوں کافی ضرورت ہے باغ فتح دی. صدیق نے تا نہیں سی دیتا, نبی بھی حدیث سی ایک جائیداد کے طور پہ تقسیم نہیں ہوئے گا. ما ترکنا فہو صدقۃ سے نبی جو چھڈ کے جانے اور اللہ میرا صدقہ کیتا جائے گا. لہذا باغ فتح آج بھی صدقے کے طور پہ سعودی گورنمنٹ دے کول ابو بکر نے نہیں دیتا, پھر فاروق نے نہیں دیتا, عثمان نے نہیں دیتا. حضرات پھر اقرار کرنے والے ہو سیدنا علی نے بھی نہیں دیتا, سیدنا حسن نے بھی نہیں دیتا. مان لیا علی نے, ابو بکر نے غصب کر لیا, پھر علی نے کیوں نہ دیتا؟ فاطمہ دا حق سی تے علی ضرور ادا کر دے. فاطمہ دا حق سی تے فاطمہ دا پتر حسن ادا کرتا. انہوں نے نبی دی حدیث یاد سی. تسی ایویں فتح تے چار بوڑھیاں دا نام لے کے صدیق تے تبرہ کرتے ہو. باغ فتح کو بیس بنا کے دین وکھرا کھڑا کر لیا, نبی دے اسلام نو چھڈ کے دین نواں بنا لیا. اليوم اکملت لکم دینکم, دین کے نبی تے 1400 سال پہلا مکمل ہو گیا. حضرت حسین کی شہادت 51 سال بعد ہوئی, واقعہ کربلا 52 سال بعد ہویا. تساں 50 سال بعد نصف صدی کے بعد اپنا وکھرا دین بنا لیا. حسین دے نانے نو دین نو علی دے ویر علی دے جناب نبی دے دین نو چھڈ دیتا. اسی نبی دے دین تے چل رہے ہیں جو نبی دس کے گیا, اسی پھر بھی گستاخ دے گستاخ اسی وکھرا دین بنا کے پھر بھی محبان نبی کے محبان اہل بیت بن گئے. صدیق نے تاں باغ نہیں دیتا, نبی دی وراثت تقسیم ہوندی, بولو نبی دی وراثت نو صدقہ کیتا جاندا ہے. صدیق نے تاں باغ نہیں سی دیتا. اے مسئلہ بھی کنے دسے ہے؟ بول دے کیوں نہیں جی؟ ڈر دے کوئی کسی کو لو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی, اے مسئلہ بھی سیدنا صدیق نے حل کیتا. تا قرآن اللہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. حضرت ابو بکر کو اللہ نے ایمان وچ بھی بلند کیتا, علم دے اندر بھی بلند کیتا. جتنا علم اللہ پاک نے صدیق کو دیتا ہے کسی دوسرے بندے دے حصے دے اندر نہیں آیا. حضرات محترم کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپہر دا ویلا نبی پاک ابو بکر دے دروازے تے جا پہنچے نے. نبی پاک نے دروازہ کھٹکایا, صدیق آئے, دیکھیا دوپہر دا ٹائم ہے, گرمی بڑی زیادہ ہے, تے نبی پاک آئے کھڑے نے. یا رسول اللہ تسی آ گئے ہو صدیق دے دروازے تے, مینوں آندے غلام حاضر ہو جاؤں گا. فرمایا صدیق اج اللہ دا حکم انجے, اج نبوت چل گئے, صداقت
دے دروازے دے چل کے نبی آ گئے، نبی آ گئے۔ ہاں یا رسول اللہ، اللہ دے رسول کیویں آنا ہویا؟ تے جگہ دے پیر فرماندے نے ابو بکر رب نے سانو ہجرت دا حکم دے دیتا ہے، اسی ہن ہجرت کر کے مدینہ طیبہ چلے جانا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے نکل پیا میں مختصر کردا چاہواں جو میرے آقا علیہ السلام دے کول آئے نے آ کے فرما میرے نبی صدیق دے کول آ کے فرماندے نے ابو بکر تیاری کر لے، اساں جانا ہے ہجرت کر کے۔ کدھر جانا ہے؟ اسا ہجرت کر کے جانا ہے، اللہ دا آرڈر آ گیا ہے، کر یار صدیق تیاری ساڈی اصلاں تو ہے یاری، ہجرت دی منزل بھاری ساڈی اصلاں تو ہے یاری، میری حاضر آقا جانے جد جان کراں قربانی، میرے بس وچ نہیں انکاری ساڈی اصلاں تو ہے یاری۔ کیوں سوچ گئے نبی پاک نو لے کے جا رہے ہیں، نبی پاک دے چل چل کے پیر زخمی ہو گئے، پیر سج گئے۔ صدیق نے دیکھیا فرماندے کیوں سج گئے پیر نے تیرے، ہیں کس لئی کندے میرے، میری بن جا میں اسواری ساڈی اصلاں تو ہے یاری، میرا بھار صدیق اٹھاوے تیرا بھار صدیق اٹھاوے ورنہ پیر سوراخ کو جاوے، کیوں ہے نیند حضور دے تاری، ہے نیند حضور دے تاری سبھی اصلاں تو یاری۔ نبی پاک کو لے کے چلے گئے صدیق، اللہ پاک دا قرآن اتنے بھی بولیا فرمایا انگور صاحبی لا تحزن ان اللہ معنا، نبی پاک کو لے کے چلے گئے فرماندے نے اللہ کے رسول تسی ایتھے بیٹھو، اور فرمایا جی یا رسول اللہ تسی ایتھے بیٹھو میں اندروں باہر دی صفائی کر کے آنا وا، میں باہر نو بھیج کے آنا وا، باہر دے اندر چلے گئے، باہر دے اندر سوراخ نظر آئیاں ساریاں بند کرائیاں، نبی پاک علیہ السلام نے بلایا، باہر دیا سوراخ بند کیتیاں، باہر دی صفائی کیتی، نبی نو موٹیاں تے چم گئے، بارش ہون تک پہنچایا، سیدنا صدیق نے پہنچایا، ساڈے بابا جی بھی بولے نے فرماندے نے باہر اندر سن بہت سوراخ، باہر اندر سن بہت سوراخ، جو نظری آئیاں چادر پاڑ صدیق پیارے وہ سارے بند کرائیاں، ایک بچ گئی تے پیر رکھ لیا ڈنگ کیتا سب ابو بکر ڈنگ کیتا سب ابو بکر ہو گیا ہنجو جاری، میرے نبی دے مکھ دے جاگ اٹھے ایک واری، حکم کیتا اے یار پیار، حکم کیتا اے یار پیارے، وہ کی کم تینوں آیا، پیر اٹھا کر سب بخایا، اس ڈگے آج ابو بکر نو درد مکاوے، تو ابو بکر نو درد مکاوے، لب حسرت لائی، دور ہویا درد سویرے، بھیڑ نہ رہ گئی کائی،
نبی پاک دے نال صدیق تے کالے نے صدیق دی اڈی تے ڈنگ مار لیا. اس کالے ناگ نو بولو اس کالے ناگ نو نبی نال صدیق وارا کھاندا تاں تے نے ڈنگ ماریا. حضرات سب نے ڈنگ مار کے بھی صدیق دا کچھ نہیں بگاڑ لیا. میں انا کتا لکھ اسلام آباد کوٹ دا رہے اپنے منہ کوٹ دا رہے پر صدیق دی عظمت نو گوا نہیں سکدا کہ اللہ نے انہوں عظمت دا مینار بنایا. یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات. دو باتاں علم دے نال اللہ بلند کر دے. علم صدیق اور سب نالوں زیادہ ایمان دی وجہ تو اللہ بلند کر دے. ایمان صدیق اور سب نالوں زیادہ. آئیے سے پارا 27واں سورۃ کا نام سورۃ الحدید. فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. فرمایا جنہاں فتح مکہ تو پہلے مال خرچ کیتا ہے انہاں دی برابری کوئی نہیں کر سکدا, انہاں دے رتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکدا. وقاتل تے جنہاں اللہ دے رستے اندر قتال کیتا ہے پہلیاں دو چیزاں بھی میرے صدیق اندر بدر جائے تم موجود نے اور دوسریاں دو چیزاں میں لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح. حضرات آؤ میں دکھاؤں جنہ فتح مکہ کو پہلے ماں قربان کیتا ہے میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیتا. آقا فرماندے نے لے آؤ صحابہ چندہ جمع کرواؤ مال جمع کرواؤ. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود نے, فاروق اعظم بھی موجود نے, حضرت عمر فرماندے نے ایک کا میرے گل مال اٹھاواسی میں آکھے ابو بکر نو اج میں اگے نہیں نکلن دینا. گھر چلے گئے اپنے گھر دے سامان دے دو حصے کر لے ادھا گھر والے واسطے چھڈیا ادھا چک کے نبی پاک کو لے آئے نے. ہے اے بھی ایمان دی انتہا ہے ادھا مال رب دے راج دے دینا. حضرت عمر لے کے آ گئے میرے نبی نے سوال کیتا عمر گھر کی چھڈ کے آئے ہیں اللہ دے نبی ادھا مال چھڈ آیا ادھا لے کے آ گیا. میری دیر گزری ہے آ گیا سیدنا ابو بکر صدیق عتیق رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ پڑھ چکی ہے گٹھڑی اٹھائی ہے لے آگے نبی دے پیر جھیر کر دیتی ہے. وہ نبی پاک دی زبان نبوت جو نکلن والے الفاظ سنیا جے آقا فرماتے ہیں ماں آپ کہیتا لے اہل کا یا ابا بکر ابو بکر گھر والے واسطے کی چھڈ کے آئے ہیں. تو صدیق آندے نے آپ کہی تو لہم اللہ ورسولہ یا رسول اللہ مال جنہ سی سارا لے آیا گھر اللہ تے اللہ کے رسول دی محبت چھڈ کے آ گئے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. صدیق کو سیانہ نہیں سی, صدیق دے بچے نہیں سن, صدیق دے بیٹے بیٹیاں نہیں سن, صدیق دے گھر اندر فیملی افراد خاندان موجود سی پر صدیق سارا مال لے کے آ گیا. نبی نے منگیا دیواراں پہ ہاتھ ماریا کتے کوئی سوئی نہ رہ جائے. نبی نے منگیا صدیق نے سارا گھر ہی قربان کر دیتا. صدیق دے ایمان میں کو کیویں پہنچ سکتا ہے. میں مننا ہاں عمر نے بڑا مال دیتا, سیدنا عثمان نے بڑے اونٹ دیتے, بڑا سونا چاندی قربان کیتا, پر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مقابلہ نہیں ہو سکتا. ابو بکر نے تے گھر کا سارا مال لوٹا دیتا ہے. اور اے نبی نے کیا ہے اے نہیں کہ صدیق نے ماری دا مجبوری دا لے آ کے دے دیتا ہے. اعلان کریے نا مسجد واسطے تے کوئی ذوق شوق نال تامن کر دیندے نے
تے کئی منہ رکھن واسطے چلو اج قاری صاحب نے کہہ دیتا ہے، مولوی صاحب نے کہہ دیتا ہے تے چل ویکھن ڈے نے میں بھی کڈ کے دے دیاں. اور صدیق نے مجبوری نال نہیں دیتا، بلکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے دل دی خواہش سی، یا رسول اللہ میرے دل دے اندر 3 خواہشاں نے، 10 پیاریا کیڑیاں؟ فرمایا یا رسول اللہ پہلی خواہش میرے دل دی ہے کہ یا رسول اللہ اکھاں میریاں ہو چہرہ تیرا ہوئے. ابو بکر ہر ویلے محمد دا چہرہ تکدا رہے، دل کردا اے سونیا ہر ویلے تینوں سامنے بٹھا کے میں تکدا رہاں، نور میرا اکھیاں بن جاوے، محتاج نہ میں اس آنکھ دا رواں. اللہ کے رسول میرا دل کردا ہے تیری زیارت کردا جاواں. حضرات محترم میں تے اللہ صدیق دی اس خواہش نو بھی اللہ نے غار دے اندر پورا کر کے بخایا سی. نبی لیٹے نے سار صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی گود وچ رکھے ہیں. حضرات رب فرماندے ہونگے ابو بکر لے تیری چولی چج میں اپنے محبوب دا قرآن جیسا قرآن دے نبی دا چہرہ لگدا سی جویں قرآن مصحف دے اندر ریل دے اندر کھلیا ہے. ایڈا سونا چہرہ صدیق نے تیری گود نو ریل بنا دتی، تک لے جنہ تک سکنے. حضرات مینوں ایک اور گل یاد آ گئی، میرا عمر روندا ہے تے قطرے زمین تے ڈگدے نے، میرا عثمان روندا ہے قطرے قرآن تے ڈگدے نے، میرا حسین رویا قطرے کربلا دے میدان دے اندر گرے نے، میرا صدیق رویا قطرے محمد مصطفیٰ دے چہرے تے ڈگے نے. صدیق دی عظمت دا کیویں مقابلہ ہوئے؟ اللہ نے صدیق دی خواہش کو پورا کیتا. یا رسول اللہ میرے دل کی دوسری تمنا ہے 10 ابو بکر میری ہے. یا رسول اللہ میری چاہت ہے، میری آرزو ہے، تمنا میری ہے بیٹی میری ہوئے، محبوب بیوی تیری ہوئے. وقت آیا میرے آقا علیہ السلام نے اما عائشہ نے فرما لیا. صدیق دی اس خواہش کو بھی اللہ نے پورا کر دیتا ہے. صدیق دی بیٹی نبی دے قدر شاہ کے مومنہ دی ماں بن گئی ہے. یا رسول اللہ تیسری خواہش مال میرا ہوئے. اللہ کے نبی تقسیم خوشی کر دے ہو. جتنا ابو بکر نے اسلام قبول کیتا سی اتنا ابو بکر کو 40,000 درہم موجود سن جو ابو بکر نے سارے نبی کو قربان کر دیتے. سارے درہم نبی پاک کو قربان کیتے، اپنا گھر لٹا دیتا، اپنے گھر کا سارا سامان لیا کے دیتا. قرآن پتہ کی اندر لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. او لوگ انہاں دا مرتبہ بھی بڑا بلند ہوندا ہے کہ جڑے لوکاں نوں اللہ پاک جہاد دی توفیق عطا کر دے. حضرات جہاد نال بھی مرتبے ود جاندے نے. تے حضرات محترم مینوں ابو بکر نال بڑا مجاہد بھی کوئی نظر آوندا. ابو بکر جس مرضی غزوے نوں اٹھا کے ویکھ لو، جس مرضی مار کے جہاد نوں اٹھا کے ویکھ لو. جے میرا نبی پہلا مار کر اسلام دا پہلا غزوہ بدر ہویا تو ہجری دے اندر نبی پاک علیہ السلام موجود نے، صحابہ آرام کر رہے، صبح جب ہونی ہے میرے آقا علیہ السلام نے مصلی ڈالے ہے، خیمہ لگا لے ہے، یار سو گئے. نبی جاگدا پیا، اللہ دے کولوں الہا کردا پیا، نبی آخوزاریاں کردا پیا. اے رب دے سامنے ہاتھ چکے ہوئے اللہم 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 اغفر لک هذه الإصابة لن تقبل في الأرض أبدا. اللہ میں مٹھی پر مجاہد میں اپنے ساتھی لے کے آ گیا. اللہ میں اپنی سالہ دی کمائی لے کے آ گیا. یار میرے نبی دعا
کرتے ہیں اللہ اج میری جماعت کٹ گئی لن تو بعد فلار اسی آبادان اللہ جو میرے 313 قربان ہو گئے قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں بچے گا نبی دعا کر رہے ہیں نبی رو رہے ہیں نبی کے موٹے کو کملی ڈگ پہ یو حل مشمل والے کون آیا کن نے نبی نو چپ کرایا صدیق آیا نبی نو آ کے جب ہمارے یا رسول اللہ بس کرو یا رسول اللہ بس کرو حسین رب نال لڑ لیا صدیق دا ایمان آندا اللہ کا مسلمانوں کو فتح ضرور عطا فرما دے گا صدیق نبی نو آ کے چپ کرایا بدر وچ بھی صدیق ہے احد اندر بھی صدیق ہے احزاب و خندق اندر بھی صدیق ہے مکہ فتح ہویا تے صدیق نال ہے حنین وچ صدیق نال ہے حضرات محترم صدیق کتھے کتھے نال ہے حضرات آئیے میں صدیق دا نمبر بیان کراں سب تو پہلے اللہ دے قرآن نو پڑھ رہے ہیں فرمایا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم غور کریا کہ من النبیین والصدیقین پہلا نمبر قرآن وچ نبی نے دوسرا نمبر میرے ابو بکر صدیق نے جب نبی دی زبان نو ویکھا حضرات عمر رضی اللہ تعالی دی چار پائی پئی ہے لاش کو پھاڑ پئی ہے انج ایک بندہ آندا ہے میرے پیچھے ایک بندہ کھلو کے گل کر رہا ہے آندا مینوں یقین سی کہ تو اپنے ساتھیوں نال مل کے رہے گا کیونکہ میں نبی پاک علیہ السلام کو سنیا کرتا جا کہ میں آیا ابو بکر آئے کہ عمر آئے نبی پاک فرمایا کرتے سی میں گیا ابو بکر گیا عمر گیا میں داخل ہویا ابو بکر تے عمر داخل ہوئے اور تانوں نبی نے زندگی اندر کبھی جواب نہیں کیتا اج مرن دے بعد اج وفات دے بعد نہیں اللہ تانوں کدے جواب نہیں کرے گا فرماندے نے نہ مڑ کے ویکھیا تے اے گل کرن والے شیر خدا سیدنا علی سن رضی اللہ تعالی عنہ علی دا عقیدہ وے اہل بیت دی نظر اندر شیر خدا دی نظر اندر بھی ابو بکر دا دوسرا نمبر ہے کہ حدیث اشرا مبشرہ ویکھ لو حضرات حدیث دے اندر بھی دوسرا نمبر نبی دے مصلی تے ویکھاں تے دوسرا نمبر حضرات نے ہجرت اندر ویکھاں پہلا نمبر مصطفیٰ دا دوسرا نمبر صدیق دا حضرات نمبر رسول ویکھا پہلا نمبر مصطفیٰ دا دوسرا نمبر صدیق دا سفر اندر ویکھا پہلا نمبر مصطفیٰ دا دوسرا نمبر صدیق دا حشر اندر پہلا نمبر مصطفیٰ دا دوسرا نمبر صدیق دا قرآن اندر پہلا نمبر مصطفیٰ دا دوسرا نمبر صدیق دا حضرات محترم مکے دے اندر پہلا نمبر مصطفیٰ دا دوسرا نمبر صدیق دا مدینے چلے گئے پہلا نمبر مصطفیٰ دا دوسرا نمبر صدیق دا حضرات میں میرے آقا اسلام دنیا کو چاہ رہے ہیں پہلا نمبر مصطفیٰ دا دوسرا نمبر صدیق دا دوسرا عائشہ دے اندر قبر پاک دے اندر پہلا نمبر مصطفیٰ دا دوسرا نمبر صدیق دا آقا فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا قبروں کو کھولیا جائے گا پہلا نمبر مصطفیٰ دا ہوئے گا دوسرا نمبر مصطفیٰ صدیق دا ہوئے گا فرمایا جنت تو کس جاؤں گے جنت کے داخلے میں ٹائم بھی پہلا نمبر مصطفیٰ دا ہوئے گا دوسرا نمبر صدیق دا ہوئے گا کتھوں ابو بکر کو جدا کرو گے ہر پاسے ہی نمبر دوجا میرے صدیق میں رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ
ہر وقت میرے نبی دے محل میں اور صدیق دے لقب دی گل سنو نا میں سیدنا علی دے حوالے نال پڑھے ہیں حکیم بن سعد پہ علامہ ہیثمی نے لکھے ہیں فرماندے نے علامہ ہیثمی روایت دے اندر نقل کرتے ہیں حکیم بن سعد دی روایت فرماندے نے سمیت علی یعلم اللہ انزل اسم ابی بکر من السماء صدیقا حضرات غور فرمایا جے غور کریا جے علی اللہ دی قسم جو تمہیں کہہ رہے میں اللہ دی قسم ابو بکر کا لقب صدیق اللہ نے آسمانہ تو خود نازل کیتا تسی لڑائیاں پا کے بیٹھے ہو علی قسمہ چوٹ کے دس رہے صدیق دا لقب اللہ نے آپ نازل کیتا ہے حضرات گل مقدی مقام جگہ دے پیر علیہ السلام ایک مجلس دے اندر بیٹھے ہوئے نے تو میرے آقا علیہ السلام فرمانے نے ایک جٹ بندہ زمیندار بندہ بیل لے کے جا رہا ہے بیلوں دی جوڑی لے کے جا رہا ہے راہ دے اندر چلدا چلدا زمیندار تھک گیا تے انہیں ایک بیل دی پشت تے چڑھ گیا سوار ہو گیا تے بیل بول پیا او میرے مالک اللہ نے مینوں سواری واسطے پیدا نہیں کیتا صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ سبحان اللہ ولا بیل بولیا ولا اچھا بیل بولیا ہوئے گا تے کیڑی زبان تو بولیا ہوئے گا عربی یعنی اس وقت دے ڈنگرانوں بھی عربی سمجھ آندی سی تے ویلو تانوں نہیں آندی اللہ تانوں بھی عربی سمجھن دی توفیق عطا فرمائے اور بھائی عربی نو سیکھیا کرو دوجا میرا مطلب نہیں عربی نو بس سیکھیا کرو تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے ہاں بیل بولیا تے ابو بکر تے عمر اس مجلس وچ موجود نہیں سن آقا فرماندے نے اے تے میرا بھی ایمان ہے تے ابو بکر عمر دا بھی اے تے ایمان ہے کی ایمان ہے میں محمد بھی ایمان رکھنا جے ابو بکر ہوندے تے او بغیر سوال کریا محمد دی گل دے ایمان لے اوندے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر معاملے دے اندر صدیق دا دوسرا نمبر بنایا ہے رب نے دوسرا نمبر بھی میرے صدیق نو عطا کیتا ہے حضرات مصلی دے بھی صدیق دا حق ہے ممبر رسول تے بھی صدیق دا حق ہے میرے نبی کو خاتون آئی مسئلہ پوچھن کچھ منگل واسطے مین واسطے آقا فرماندے میں مصروف ہاں بیزیاں چلی جا کل لائیں تے بی بی کہنے لگی یا رسول اللہ جے تسی کل نہ ملو تو پھر میں کی کراں فرمایا پھر ابو بکر کو لا جائی نا مائی مراد لے رہی سی یا رسول اللہ جے کل نو تسی نہ رہو فوت ہو جاؤ تو پھر کدے کول مسئلہ لے کے آواں تے نبی نے کیدا نام لیا ہے حضرت علی دا لیا ہے حضرت عثمان دا لیا ہے حضرت عمر دا لیا نبی نے ابو بکر دا نام لیا ہے حضرات محترم میرے پیغمبر دنیا تو چلے گئے صحابہ پریشان ہو گئے ابو بکر اور جناب سیدنا فاروق اعظم شدت جذبات اندر غم اندر نبی دی موت نو تسلیم ہی نہیں کر رہا ہے آندے نے جڑا آکھے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے میں گردن اڑا دیاں گا اس وقت مشکل حالات دے اندر صدیق نبی دے منبر دے کول آئے دائیں پہلو دے نال کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرمایا وما محمد الا رسول من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات لوگو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول سن آپ تے وہی آندی سی آپ دا امتیاز سی لیکن اللہ دے رسول سن انسان سن جو پہلا نبی چلے گئے آپ علیہ السلام بھی چلے گئے کیا اسلام نو چھڑ دو گے من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات جڑا تواڈے جو محمد مصطفیٰ دی عبادت کردا سی محمد مصطفیٰ تے وفات پا گئے ومن کان منکم یعبد اللہ جڑا رب دی عبادت کردا سی فإن اللہ حی لا یموت حضرات اتنے
مشکل ترین مرحلے دے اندر بھی اگر کسی نے امت دے ایمان نو سنبھالے ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر سن. نبی دی وفات تو بعد لشکر اسامہ نو روانہ کیتا صدیق نے کیتا. مسلمہ دی بھیکونی واسطے لشکر بھیجیا سیدنا صدیق نے بھیجیا. حضرات اور مرتدین دے پیچھے لشکر بھیجیا سیدنا صدیق نے. مانے نے زکات القتال واسطے لشکر بھیجیا. یہ صحابہ کہنے لگے ابو بکر کی پہ کرتے ہو؟ مدینہ خالی ہو گیا, ہر پاسے بندے بھیج دیتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے اجے تازہ دنیا تو گئے نے. یا رسول یا ابو بکر سارے لشکر روانہ نہ کرو. فرمایا نہیں ابو بکر مدینے چ کلا بھی رہ جائے, درندے مدینے چ داخل ہو جان, ابو بکر دا گوشت بوٹیاں نوچ کے لے جان, میں اکیلا بھی رہ جاواں گا پر میں سارے پاسے لشکر روانہ کراں گا. چل پھر ابو بکر اسامہ نکا جہا بچہ ہے, نوجوان ہے, منڈا جہا ہے, اینو تبدیل کر دیو, امیر کو اور بنا دیو. فرماندے نے میں امیر بھی تبدیل نہیں کراں گا, اینو نبی نے امیر بنایا ہے تے نبی نے رب دی وحی نال بنایا ہے. یہ ہے ابو بکر دا علم. ہر لحاظ اندر اللہ نے ابو بکر نو امتیاز خصوصیت اور اوصاف عطا فرمائے نے. اللہ نبی دے یاراں دا سچا یار بنائے. آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.